آج کا ٹاپک تھوڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ آرگن ڈونیشن پر ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈھیروں ویڈیو مل جائیں گے. کئی لوگ، کئی اسکالرس، کئی عالم اس پر بات کرتے ہوئے مل جائیں گے. کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جائز ہے، کئی کا ماننا ہے ناجائز ہے، کئی لوگ ثواب مانتے ہیں، کئی لوگ نہیں مانتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. تو آج علامہ سعید عبداللہ طارق صاحب سے ہمارا جو ڈیبیٹ ہونے والا ہے، جو ہم سوال کریں گے ان سے، ہمارے بیچ میں جو ہم رکھیں گے بات کو، وہ یہی ہوگا کہ یہ کتنا صحیح ہے، نہیں ہے، اور جو لوگوں کے، عالموں کے، اسکالرس کی جو رائے ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، نہیں ہے، اور کیا یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے. علامہ سعید عبداللہ طارق صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل مسٹر ریئیکشن پر. بہت بہت شکریہ. یہ سوال بہت عام نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں اتنی چرچا نہیں کی جاتی، لیکن ہاں سماج کے لیے بہتر کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ اگر اس میں ہم کنونس ہو پائیں، کنونس سے میرا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جان پائیں کہ بالکل یہ ایسا کام ہے جس سے انسانیت کا بھی بھلا ہوگا اور ہمارا بھی بھلا ہوگا، ہمارا ان سینس آخرت میں. کیونکہ ایک مسلمان کی ساری چاہ یہی ہوتی ہے کہ آخرت اس کی آسان ہو جائے. وہ دنیا میں جد و جہد بھی اسی نیت سے کرتا ہے کہ اس کی آخرت صحیح ہو جائے. جب ٹاپک آخرت کا آتا ہے، وہاں یہ معاملے جیسے آئی ڈونیشن ہو گیا، آرگن ڈونیشن ہو گیا، یہ پوائنٹس تھوڑے سے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کو ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا علامہ صاحب. دیکھیے، میں اگر صحیح کہوں گا، اور کہوں گا میں صحیح کہوں گا تو پھر وہ میری رائے ہوگی جیسے آپ نے کہا، اور صرف میری رائے کے اوپر ابھی آپ نے خود کہا کہ بہت سے الگ الگ گروپوں کی الگ الگ رائے. میں گروپس کہہ رہا ہوں، وہ مسلک نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ امام حنیفہ، امام شافعی، ان کے دور میں تو تھا ہی نہیں ایشو. تو یہاں وہ حنفی شافعی والے گروپ یا فرقے بھی نہیں ہیں. یہ جو اب جو ہمارے وہ بھی جو حضرات مدارس سے کے جو ذمہ داران ہیں، وہ جو علماء آج کے دور کے ہیں، ماڈرن دور کے علماء بھی اور اسکالرس بھی، ان میں جو اوپینینز ہیں وہ 5 جگہ ڈیوائیڈڈ. یہ 5 گروپ ہیں. اس سے ہم وہ فرقے بھی نہیں کہہ سکتے حنفی شافعی، جس کے بارے میں وہ بھی غلط تھا میرے نزدیک، لیکن جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر حنفی ہو تو ہمیشہ حنفی رہنا، ہر عمل ویسے ہی کرنا. شافعی تم ہو گئے ہو ایک دفعہ تو ہمیشہ ہر عمل ویسے ہی کرنا، کسی اور کی کچھ مت سننا. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی غلط تھا. اب یہ جو ماڈرن دور کا مسئلہ ہے، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور نہ یہ حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے دور کا مسئلہ ہے. ابھی 100 سال سے کا پرانا مسئلہ ہے. یہ نئے نئے جدید مسائل آتے رہیں گے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ہمیں حدیثوں کے اندر، احادیث کے اندر تو عام طور سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو اس وقت پرابلم پیش آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور گائیڈنس ہوتی تھی. قرآن آگے تک کے دور کے لیے جن چیزوں کو لوگ نہیں جانتے تھے، ان کے بارے میں جب کوئی بات کہے گا تو ایک جنرلائز عمومی بیان دے گا جس میں سب کور ہو جائیں. ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کو اگر کہے گا تو وہ تو پھر کروڑوں ہو جائیں گے. تو ایسے عمومی بات ہوگی، ایسی جنرلائز بات ہوگی کہ اس کے اندر سب چیزیں کور ہو جائیں. تو میں اس کے حوالے سے میں بات رکھنا چاہوں گا. لیکن پھر ایک بات اور، یعنی درمیان اصولی بات آ رہی ہے اصل میں، کہ ایک بات بہت فائنل ہے کہ کسی جگہ، کسی ایک جگہ بھی، نہ کسی حدیث میں نہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہم ڈونیٹ نہیں کر سکتے یہ چیزیں. حدیث میں تو ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس دور کی بات نہیں تھی. نہ کہیں قرآن میں ہے. قرآن، ہم اس بات کا ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے، تو نہ وہاں پر ہے. یعنی کسی ایک جگہ نص نہیں ہے. اس کے لیے لفظ نص استعمال ہوتا ہے. قرآن یا سنت کی نص نہیں ہے. نص کا مطلب ایسی واضح بات جو بہت کلیئر کٹ، جس میں انٹرپریٹیشن نہیں ہوگا، کلیئر بات ہوگی، جس سے کئی مطلب لوگ نہیں نکال لیں گے. تو کوئی نص موجود نہیں ہے جو روکتی ہو، کوئی ایک بھی، نہ قرآن کے اندر، نہ کسی صحیح حدیث کے اندر. نمبر 1 بات. تو اور ایک چیز یہ بھی لوگ کہتے ہیں، ویسے تو میں حوالے دوں گا، لوگ، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے فیور میں بھی نہیں ہے. نہ روکنے والی چیز ہے جو اسے منع کرتی ہو، اور نہ وہ ہے جو کہتی ہو کہ ہاں دے دو، اچھا کام ہے یا دے سکتے ہو. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. ایسے کیس میں کیا کریں؟ حالانکہ جہاں ہے جو حکم ہے، جو جنرلائز ہے، میں اس کے حوالے دوں گا بات کو. ایسے کیس میں ہم کیا کریں کہ جہاں دونوں نہیں،
اور لوگ استخراجی ڈیڈیوس کر کے مسائل نکال رہے ہیں مختلف چیزوں سے اور اپنے اپنی رائے الگ الگ رکھ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ 5 الگ الگ رائے کیوں ہوتی؟ ایک رائے یہ ہے کہ نہ مرنے والے سے آرگن لیے جا سکتے ہیں اور نہ کسی زندہ سے کوئی آرگن لیا جا سکتا ہے, دونوں حرام ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مرنے والے سے لیا جا سکتا ہے لیکن اپنی زندگی میں نہیں دے سکتے, زندہ رہتے ہوئے لیونگ جو ہے وہ اپنا کوئی پارٹ, جیسے جگر کی بات تھی, اسے نہیں دے سکتے. اور ایک رائے جو ہے, یعنی 3 ہو گئی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, دونوں دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد بھی ان سے لیا جا سکتا ہے, ریسیپینٹ لے سکتا ہے, اور وہ دے بھی سکتے, اپنے لیے وصیت کر کے جا سکتے ہیں, اور جیتے جی بھی اپنا کوئی آرگن دے سکتے ہیں جس کی ضرورت ہو, جس سے کام چل سکتا ہو, جو ٹیکنیکلی میڈیکلی وائبل ہو, وہ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں. اور ایک 5ویں یہ ہے کہ ابھی انتظار کرو, اس پہ کوئی فیصلہ مت کرو, ابھی اس پر اور ریسرچ کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی ویریشن ہے بہت سے. تو اتنی رائے تو تب بنیں گی جب لوگوں کے سمجھ میں آئے گا کہ کوئی کلیئر کٹ بات نہ منع کی گئی ہے نہ ہاں کہی گئی ہے, تبھی بنیں گی. تو اس لیے کسی گروپ کا مخالفت کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے کسی ایک بات کے اوپر شدت سے, کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے حرام کر دیا, یہ غلط کر دیا, یا اس کی تائید کر رہے ہیں, تو یہ حرام حلال کے بنیادی فیصلے اس پر نہیں ہو سکتے, اور جو حرام حلال کے فیصلے اس کے اوپر کرے گا اسے اللہ کیا حساب دینا ہوگا اس استخراجی مسئلے کے اوپر. یہ تو ایک بات ہوئی. لیکن اس میں شریعت کی بات یہ ہے کہ مثلا قرآن یہ کہتا ہے, قرآن نے حرام چیزوں کی لسٹ نہیں گنائی ہے, حلال چیزوں کی لسٹ نہیں گنائی ہے, فہرست گنائی ہے حرام کی, اس لیے کہ حرام تھوڑے سے ہیں. اگر حلال کی گنانا شروع کر دیں تو یہ تو کروڑوں چیزیں ہو جائیں گی کہ کیا کیا حلال ہے, چند چیزیں حرام ہیں. قرآن نے کہا قد وقد فصل لکم ما حرم علیکم, ہم نے سب بتا دیا تمہیں جو حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر, ہم نے تمہیں وہ سب کی تفصیل بتا دی جو حرام کی گئی ہیں. کچھ چیزیں حرام ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد اپنے حرام کرتے پھریں جو کچھ اس نے کہا ہے. پھر حدیث ہے, ایک حدیث ہے, اس کا حوالہ بہت آتا ہے, اور شیخ یوسف القرضاوی نے بھی اپنی کتاب الحلال والحرام فی الاسلام اس کے اندر اس کو بہت اہمیت کے ساتھ میں تذکرہ کیا ہے. کہ ایک حدیث ہے کہ میں دیکھ کر پڑھ دیتا ہوں الفاظ عربی والے, ما اللہ فی کتابی فہو حلال, اللہ کی کتاب نے جس چیز کو حلال کہا ہے وہ حلال ہے. وما حرم فہو حرام, اللہ کی کتاب نے جسے حرام کہا ہے وہ حرام ہے. وما سکت علیہ, پھر کتنی چیزیں ایسی جس پہ خاموشی اختیار کی ہے, ذکر نہیں کیا اس کا. فہو عفو, تو پھر اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. فاقبلوا من اللہ عافیۃ, تو پھر اللہ نے تمہارے لیے بڑی سہولت رکھی, اسے قبول کرو. یہ سہولت جو تمہارے لیے رکھی, اس میں یہ چیزیں مت کرنے شروع کر دو کہ ہر چیز کو کیٹیگری میں حرام کی ڈال دیں گے, تو اپنی زندگی تنگ کرتے چلے جائیں گے جس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. فإن اللہ لم یکن ینسی شیئا, اللہ سے بھول نہیں ہوتی کہ بھول گیا تھا بتانا, کہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ بتانا بھول گیا تھا. تو حرام کا تذکرہ ہے, کیا کیا چیزیں حرام ہیں, شرعی مسئلہ یہ, اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے مباح ہے یا حلال ہے یا جائز ہے, ان حرام کے علاوہ جو کہہ دی گئی اور جو صاف لفظوں میں کہہ دی گئی. اب ہم حرام اس میں سے نکالتے نہیں پھریں گے کہ نہیں فلاں بات سے نکل رہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے. یہ تو ایک بہت اہم اور اصولی بات ہو گئی. پھر اب اس کے بعد پھر ہم اس جگہ آتے ہیں کہ قرآن کیا کہ میرے نزدیک قرآن آگے تک کی جو باتیں قیامت تک کے لیے چونکہ ہے یہ کلام ویلڈ ہے, تو جب وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے چھوڑ دیا ہو ایشو کو. ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے جنرلائزڈ احکامات ہوں گے جن کے انڈر میں یہ مسئلہ آئے گا. تو اصولی جو باتیں قرآن نے کی ہیں اور تمام انسانیت کے لیے کی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, دنیا کے انسانوں کے لیے جو نفع بخش ہوتا ہے وہ ٹھہرے گا, باقی کو ہٹا دیا جائے گا, نہیں پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے. انسانوں کے لیے جو نفع بخش ہوگا, انسانوں سے نفع پہنچنا چاہیے, یہ میں وعدے کر چکا, منع کہیں نہیں ہے, صاف لفظوں میں نص نہیں ہے, استخراج کرتے ہیں کہ ہاں منع ہے بعض چیزوں سے. تو پہلی چیز یہ. پھر دوسری بات یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, اور اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے مختلف مسائل میں, الگ الگ فیلڈز کے اندر اس آیت کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے, اور ہر مسلک کے علماء کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کی
کی جان لی کسی ایک کی بھی ناحق، یعنی اس نے خود یا تو کسی کی جان لی ہو اس کے بدلے کہہ سکتا ہے، یا اس نے فساد پھیلایا تھا، ان دو باتوں کے علاوہ اگر کسی وجہ سے کسی نے کسی کی جان لی تو اس نے ایک کی جان نہیں لی، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر کسی ایک کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، پوری بنے نوع انسان کو زندہ کیا۔ تو یہ بہت اصولی قرآن کی آیت ہے جو بہت کثرت سے کوٹ کی جاتی ہے مختلف موقعوں کے اوپر، خالی اس ڈونیشن کی بات نہیں، اور یہ اسے کور کرتی ہے۔